اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن والصلاة والسلام علی خیر خلقہ واشرف بریتہ الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء۔ درود بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ برادران عزیز و محترم، جیسے رضوی صاحب نے اعلان فرمایا، آج خاتون جنت علیہ السلام کی والدہ گرامی جناب خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام، آپ کی صلی اللہ محمد وآل محمد، آپ کی وفات کی مناسبت سے ہم سب سے پہلے قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف خاتون جنت کی روح پرفتوح اور تمام مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم دست بدعا ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سیرت کا پہلو جو انفاق فی سبیل اللہ کا پہلو ہے، آپ کی اس سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا میں کچھ کام ہوتے ہیں جو ہر حالت میں قابل تعریف ہوتے ہیں، کچھ کام ہر حالت میں قابل مذمت ہوتے ہیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کبھی قابل مذمت ہوتے ہیں اور کبھی قابل تعریف ہوتے ہیں۔ ظلم دنیا کے کسی عقل مند کے نزدیک کوئی قابل تعریف عمل نہیں ہے۔ ظلم، ہر عقل مند ظلم اور ظالمی کی مذمت کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں عدل و انصاف، یہ دنیا کے تمام عقل مند انسان، چاہے وہ خدا کو مانتے ہوں نہ مانتے ہوں، رسول کو مانتے ہوں نہ مانتے ہوں، وہ عدل اور انصاف کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تعریف کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کبھی اچھے ہوتے ہیں، کبھی برے ہوتے ہیں۔ سچ بولنا ہر وقت اچھی بات نہیں ہے، نہ جھوٹ بولنا ہر وقت اچھی بات ہے۔ کبھی جھوٹ بولنا قابل تعریف عمل ہو جاتا ہے۔ اگر دو آدمی کا آپس میں اختلاف ہے، ناراضگی ہے، اور ان کو منوانے کے لیے دونوں کے دلوں میں جو ایک دوسرے کی کدورت یا رنجش ہے، اس کو نکالنے کے لیے اگر آپ کو سفید جھوٹ بولنا پڑے نا، اس کی اجازت ہے۔ اصلاح ذات البین، مجھے جب بھی اس نقطے کو بیان کرتا ہوں مجھے وہ یاد آتے ہیں عباس کمیلی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں ان سے بہت متاثر تھا۔ انہوں نے ایران میں نہیں پڑھا، نہ عراق میں پڑھا ہے، بر صغیر میں ہی پاکستان میں پڑھا ہے، اور ایک بین الاقوامی تنظیم ہے رہبر معظم نے بنائی ہے، مجمع جہانی اہل بیت۔ مجمع جہانی اہل بیت وہ اس کا سالانہ اجلاس میں، وہ جو ان کا جرنل باڈی ہے، اس میں میرا نام بھی تھا، ان کا بھی نام تھا۔ ہم وہاں گئے شرکت کے لیے۔ ایشیا کے جو مندوب یا مدعو تھے، ان کی ایک کمیٹی بنی تھی
اس بندے خدا نے وہاں کھڑے ہو کے فارسی میں بہترین تقریر کی اور حالات کے بارے میں جو ہے نا وہ ان کو آگاہ کیا۔ ایک جمعہ میں نے یہ بتایا تھا کہ کہاں جھوٹ بولا جا سکتا ہے، حتیٰ جھوٹی قسم کھانے کی بھی ضرورت ہے، جو ہے نا وہ اجازت دی گئی ہے۔ وہ کہیں وہ خطبہ سن رہے تھے ہمارا لائیو، رات کو ان کا فون آیا کہ کہاں آغا صاحب وہ جو روایات آپ نے سنائی تھی جمعہ کے خطبے میں، مجھے ان کا حوالہ بھیج دیں۔ میں نے ان کا حوالہ بھیجا۔ آپ کو پتہ ہے شریف یعنی ایک اچھے آدمی کی اچھائی کو بیان کرنا چاہیے۔ آپ سب کو پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے، وہ ان کا تعلق MQM سے تھا، مگر اس بندے نے کبھی بھی مذہب کے مقابلے میں اپنی پارٹی کو کچھ بھی نہیں سمجھا۔ اس بندے خدا نے سینیٹر تھے اور بھرپور آواز انداز میں انہوں نے مکتب کی جو ہے نا نمائندگی کی، آواز اٹھائی مکتب اہل بیت اور مکتب اہل بیت کے پیروکاروں کی حقوق کی۔ اچھا جی، جو کام اس دنیا میں کبھی اچھے ہوتے ہیں کبھی برے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ مال دنیا ہے۔ مال دنیا کبھی قابل مذمت ہے، کبھی مال دنیا قابل تعریف ہے۔ کب مال دنیا قابل مذمت ہے؟ حرام طریقے سے کمایا گیا مال دنیا قابل مذمت ہے۔ حلال طریقے سے کما کے اس کو حرام راستے میں خرچ کرنا یہ قابل مذمت ہے۔ حلال طریقے سے کما کے اس کے اندر جو حقوق ہیں، حقوق اللہ یا حقوق الناس، ان کو ادا نہ کرنا اور وہ روکے رکھنا۔ عجیب ہے قرآن میں لا تجعل یدک الی عنقک ولا تبسطها کل البسط، یہ یوں ہاتھ کو جو ہے نا یوں گردن کے ساتھ باندھے نہ رکھو، اشارہ ہے کہ بخیل نہ بنو۔ ہاں، بخیل نہ بنو۔ یہ مال قابل مذمت ہے۔ دو مثالیں عرض کروں گا تاریخی، ایک اس مال کی جو قابل مذمت ہے اور ایک اس مال کی جو قابل تعریف ہے۔ ایک انصاری رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد، یا رسول اللہ۔ آج بھی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی وہ بہت ہم نے کاروبار شروع کیے، کہیں جو ہے نا وہ کوئی وہ کامیابی نہیں ہوتی۔ اس سے آ کے یا رسول اللہ میں غربت سے تنگ آ گیا ہوں، دعا کرے اللہ میری مالی حالت بہتر کرے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ یہ جو غربت ہے نا اسی پر صبر کرو۔ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میرا صبر کا پیمانہ جو ہے نا وہ لبریز ہو گیا ہے، آپ دعا کریں۔ آپ نے دعا کی، اس کے پاس کچھ پیسہ آیا، اس پیسے سے اس نے ایک بکری خریدی، بکری نے بچے دیے، پتہ نہیں جڑوے بچے دیے، بچوں نے بھی بچوں دیے، بچوں کے بچوں نے بچے دیے۔ یہ انصاری بندہ جو بلا ناغہ مسجد النبی میں رسول خدا کی اقتداء میں نماز پڑھتا تھا، مسجد النبی میں ایک نماز کا آپ کو 1000 نمازوں کا اجر و ثواب ملتا ہے مسجد النبی میں۔ اچھا، وہ بکریاں زیادہ بن گئیں، ان کو سنبھالنے کے چکر میں ناغے کرنے لگا مسجد النبی میں، اور رسول خدا کے اقتداء میں نماز جماعت میں ناغے کرنے لگا۔ رسول خدا نے فرمایا تھا اسی لیے میں نے تمہیں کہا تھا نا یہ مال دنیا خطرناک چیز ہے، اسی غربت پر جو ہے نا وہ صبر کرو۔ نہیں یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، آئندہ انشاءاللہ میں ناغہ نہیں کروں گا۔ وہ بڑھتی گئی اس کی تعداد، اس کو مال مویشی کو سنبھالنے کے چکر میں مدینہ شہر سے اس کو باہر نکلنا پڑ گیا، مدینہ شہر سے۔ اب مہینے میں ایک دفعہ بھی نہیں آتا تھا۔ اچھا، نصاب ایک لفظ ہے، نصاب یعنی کم سے کم عدد یا کم سے کم وزن کہ جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یا مثلا خمس واجب ہوتا ہے، اس کو نصاب کہتے ہیں۔ بھیڑ بکریاں جب 121 کسی کے پاس آ جائیں اور سال بھر مالک کی ملکیت میں رہیں اور مالک کا چارہ وغیرہ نہ کھائیں، آزاد جنگل میں وہ چریں، اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔
کسی نے آ کے رسول خدا کو یہ رپورٹ دی، یا رسول اللہ وہ انصاری جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کی برکت سے اتنی دولت دی تھی، اس کی بھیڑ بکریوں کی جو تعداد ہے نا وہ نصاب کی حد تک پہنچ گئی ہے، آپ کسی کو بھیجیں کہ وہ زکوٰۃ وصول کرے۔ یہ بیچارے اصحاب صفہ کے جو غریب ہیں وہ ایک ایک بوٹی کے لیے جو ہے نا وہ ترس رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے، رسول خدا اپنا نمائندہ بھیجتے ہیں کس کے پاس؟ اس کے پاس کہ جس کو اللہ کے رسول کی دعا سے یہ دولت آئی تھی کہ ہم نے سنا ہے بھائی تمہاری بھیڑ بکریوں کی تعداد جو ہے نا وہ نصاب کے برابر ہے، لہذا وہ جتنی بھی بنتی ہے بھیڑ بکریاں وہ بطور زکوٰۃ، قرآن میں حکم بھی ہے، خذ من اموالہم صدقہ، یہاں صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہے، لوگوں کے اموال سے صدقہ وصول کرو، گندم، جو، بھیڑ بکریاں، گائے، بھینس، اونٹ وغیرہ، اور پھر یہ زکوٰۃ ان کے لیے تزکیہ نفس کا باعث ہوگا، ان کے مال و دولت میں وسعت کا باعث ہوگا، اور پھر ان سے زکوٰۃ وصول کر کے ان کے حق میں دعا بھی کریں، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ۔ آپ باور کریں گے کہ رسول اپنا نمائندہ بھیجتے ہیں اور اس نے صاف انکار کر دیا زکوٰۃ دینے سے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن میں ہے کہ وہ جو دولت انہوں نے جمع کی تھی نا اس میں سے حقوق اللہ کو، حقوق الناس کو ادا نہیں کیا تھا، وہ روز قیامت توق کی صورت میں ان کی گردن میں ڈالا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ وہ دولت ہے کہ جس کو دنیا میں تم نے وہ جمع کی تھی اور اس میں سے حقوق کو ادا نہیں کیا تھا۔ یہ ایک مال ہے۔ ہاں، قرار یہ ہے کہ میں آپ کا زیادہ وقت نہ لوں۔ دوسرا مال وہ ہے جو جناب خدیجہ الکبریٰ کے پاس تھا۔ دیکھیں، یہ ہم کہتے ہیں نا اللہ قبول کرے، اللہ قبول کرے، اللہ قبول کرے، یہ نماز آپ کی اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ ہمیں پتہ ہے کہ صحیح نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ وضو صحیح ہونا چاہیے، قبلہ رخ ہونا چاہیے، کپڑوں کو پاک ہونا چاہیے، بدن کو بھی پاک ہونا چاہیے، غصبی نہیں ہونی چاہیے جگہ۔ میں کئی مثالیں دیتا ہوں کہ اگر آپ نے کرایہ پر مکان لیا ہوا ہے اور وہ مالک مکان آپ کو نوٹس دے دے کہ بھئی میں نے بیچنا ہے یا میں نے خود اس میں رہنا ہے، خالی کرو، آپ اگر خالی نہیں کرتے اور جو ہے نا وہ اپنی اثر رسوخ استعمال کر کے اس میں بیٹھے رہتے ہیں، وہاں آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ غصبی جگہ ہے نا، کیونکہ مالک آپ کو وہاں سے نکلنے کا جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے۔ اچھا جی، یہ ہمیں پتہ ہے۔ جب تک ہمیں یقین نہ ہو کہ ہم نے صحیح نماز پڑھی ہے، اچھا جی سجدگاہ وہ بھی پتھر ہونے چاہیے یا کاغذ ہونا، یا پتہ ہونا چاہیے، خاک کی شفا ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم نے جو نماز مغربین پڑھی ہے وہ صحیح ہے، تب مسجد سے نکلتے ہیں یا تب اپنے مصلی عبادت کو چھوڑتے ہیں۔ لیکن نماز سے فارغ ہونے کے بعد، رمضان مبارک سے فارغ ہونے کے بعد، کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ میں نے جو نماز پڑھی ہے یا جو روزے رکھے ہیں یا اس سال جو حج کر کے آیا ہوں وہ خدا کی بارگاہ میں قبول بھی ہے یا قبول نہیں ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر صحیح نماز خدا کی بارگاہ میں قبول بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو اور قبول بھی ہو سکتا ہے صحیح نہ ہو، وضو غلط تھا، قرات غلط تھی، کپڑے نجیس تھے، وہ قبلہ رخ جو ہے نا وہ نہیں تھی نماز، اس لیے ہو سکتا ہے نماز ہی باطل ہو سکتا ہے صحیح ہو لیکن خدا کی بارگاہ میں قبول نہ ہو، کیونکہ صحیح نماز کی شرائط اور ہیں اور قبول نماز کی شرائط اور ہیں۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ جو میں نماز پڑھی ہے میں نے وہ خدا کے بارے میں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، لیکن کچھ خاصان خدا ہیں، تاریخ بتاتی ہے، قرآنی آیات بتاتی ہیں، مفسرین جو روایات نقل کرتے ہیں وہ بتاتی ہیں کہ کچھ خاصان خدا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عبادت کو قبول کرنے کا اعلان فرماتا ہے، خود ہی اعلان فرماتا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ رکوع کی حالت میں انگوٹھی دی امیر المومنین نے، یہ آیت نازل ہوئی
یہ خبر جنگل کی آگ کی طرف پھیل گئی. علی نے حالت رکوع میں ایک انگوٹھی دی تھی، وہ اس کی شان میں آیت نازل ہو گئی ہے. ایک آدمی کے بارے میں ہے 27 انگوٹھیاں دی اس نے، 27 انگوٹھیاں، کچھ نہیں. آیت اتروانے کے لیے جو انگوٹھی دیتا ہے اس کی شان میں آیت نہیں اترتی. ٹھیک ہے جی. اور آپ کو تعجب ہوگا، کمیٹی بٹھائی گئی. کمیٹی، یہ دیکھو کہ علی نے جو انگوٹھی دی ہے اس کی کیا قیمت تھی. وہ سمجھتے تھے کہ وہ مال کی جتنی قیمت ہو، جتنی زیادہ دیگیں پکیں اتنا اجر ملتا ہے. نہیں بابا، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایک پیٹرول پمپ پر میں نے دیکھا تھا، معیار اور مقدار، کوالٹی اور یہ اللہ کوالٹی کو دیکھتا ہے، کوالٹی کو. اچھا، انہوں نے کمیٹی نے پتہ ہے کیا رپورٹ دی؟ کہا علی، ہم نے تحقیق کی ہے، علی نے جو انگوٹھی پہنی تھی وہ ملک کے شام، آج کے سوریہ کے 1 سال کے ٹیکس اور مالیات کے برابر اس کی قیمت تھی، اس لیے آیت نازل ہو گئی ہے. اب پتہ نہیں اس پر نعرہ لگنا چاہیے تھا یا نہیں لگنا چاہیے. اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. ایک دفعہ میں وہاں پنج سڑکی میں عشرے کے دوران وہ شہید مطہری کے ایک بات نقل کر رہا تھا. کچھ لوگ نامعقول فضائل بیان کرتے ہیں. اس کی مثال یہ دی، جنگ صفین میں غالباً امیر المومنین نے یوں اپنے مخالفین کو کمر بند سے پکڑ کے 80 بندوں کو آسمان کی طرف پھینکا. نمبر 80 کو جب پھینکا، نمبر 1 واپس نہیں آیا تھا. ادھر ایک بندے نے نعرہ لگا دیا. اچھا، 1-2 سال کے بعد یہاں نماز جمعہ میں وہ لڑکا ملا، کہا کہ وہ جو پنچکی میں نعرہ لگایا تھا نا وہ میں تھا، میں نے شرارت کے طور پر لگایا تھا یہ نعرہ لگایا تھا. رپورٹ دی بھائی اس وجہ سے. ارے میرے بھائی، جو اپنے غلام کو ساتھ جا کے مارکیٹ جاتا ہے اور قیمتی کپڑے غلام کو دیتا ہے اور سستے کپڑے خود پہنتا ہے، وہ اتنی مہنگی انگوٹھی پہنتا ہے کہ جس کی قیمت شام کے ٹیکس کے برابر ہو. عقیق کی پہنتے ہوں گے نا، عقیق. اس لیے کہ رسول خدا نے فرمایا تھا، یا علی تختم بالعقیق الاحمر، علی سرخ عقیق پہنا کرو. اور سونا، ویسے بھی مرد کے لیے سونا جو ہے وہ سونا حرام ہے یا سونا حرام ہے؟ سونا حرام ہے نا. سونے کی بھی نہیں تھی، عقیق کی انگوٹھی ہوگی، اتنی بڑی نہیں ہے. اصل راز اللہ بتاتا ہے کہ بھئی راہ خدا میں یہ انگوٹھی کے نتیجے میں یہ جو آیت نازل کی ہے ہم نے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کی قیمت زیادہ تھی. وجہ بتائی سورہ دہر میں، یہ اس لیے. اچھا بھئی، یہ سورہ بڑا ہوتا ہے یا آیت بڑی ہوتی ہے؟ اچھا، ہمیشہ ایسا نہیں ہے. سورہ کوثر چھوٹا ہے، آیت الکرسی بڑی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن کم از کم آیا یہ ولایت، یہ جو ہم فیہا راکعون ہے، یہ چھوٹی ہے. اور سورہ دہر پورا سورہ ہے، خاصا لمبا سورہ ہے، خاصا لمبا سورہ ہے. بھئی 3 ٹائم اہل بیت نے افطار کے لیے تیار کردہ پکوڑے سموسے نہیں تھے، جو بھی تھا وہ فقیر کو دے دیا. پورا سورہ نازل ہوتا ہے. کیا سونا پیس کے آٹا جو ہے وہ بنایا گیا تھا اور اس کی روٹیاں پکی تھی؟ خدا خود فرماتا ہے کہ ہم یہ 3 ٹائم کا کھانا رات وہ دیتے ہیں، کبھی فقیر کو، کبھی یتیم کو، کبھی اسیر کو. کیوں سورہ نازل کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ راہ خدا میں کھلانے کے بعد کہتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. راہ خدا میں کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، یہ نہ تم سے کوئی صلہ چاہیے، نہ تم سے ہم شکریہ کی توقع رکھتے ہیں. امام حسن علیہ السلام کا بڑا پیارا جملہ ہے، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. فرماتے ہیں کہ بہترین عمل وہ ہے ما لم یتقدمہ المطل ولم یتعقبہ
يتعقبه المن، بہترین عمل وہ ہے نیکی کہ کرنے سے پہلے ٹال مٹول نہ کرو اور کرنے کے بعد احسان مت جتلاؤ۔ وہ میں اکثر کہتا ہوں، ہمارے بیٹھے ہیں ادھر ہمارے ٹرسٹی چیئرمین سمیت، درخواستیں آتی ہیں، اگر آپ پر گنجائش ہے تو جلدی ان کو دے دو، 10 چکر نہ لگاؤ راول پنڈی سے، ٹھیک ہے نا؟ جتنا ہم حسب توفیق دینا چاہتے ہیں اس سے زیادہ بیچارے کا میٹرو پر جو ہے نا وہ کرایہ لگ جائے، ٹال مٹول مت کرو، ہے تو دے دو، جلدی دے دو، نہیں تو جلدی جواب دے دو۔ ما لم یتقدمہ مطل، مطل تو ان کے ساتھ ٹال مٹول کے کہتے ہیں، ولم یتعقبہ المن، اور دینے کے بعد یہ بھی نہ کہو او ہم نے نہ دیا ہوتا پتہ نہیں تیرے کیا ہوتا، بھول جاؤ، نیکی کر کے دریا میں ڈالو اور بھول جاؤ۔ یہ اس طرح کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ شب ہجرت سوئے آیت نازل ہوتی ہے، وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ، یہ اعلان کیا کہ علی نے جو عمل انجام دیا ہے، کھلایا ہے، راہ خدا میں زکوٰۃ دی ہے، جی وہ احد کے اندر یہ وہ لکھا ہوا، طبقات ابن سعد میں لکھا ہوا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار، یہ جی قصیدہ نازل کر کے بتایا کہ احد میں علی نے جو خود جہاد کیا ہے اس کو ہم نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے۔ میرے خیال میں آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے، تاریخ بھی آپ نے پڑھی ہے، دنیا میں راہ خدا میں جتنا مال جناب خدیجہ الکبریٰ نے خرچ کیا ہے کسی نے بھی اتنا خرچ نہیں کیا۔ اور میں روایت پڑھتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ ایک روایت جو ہے نا، یہ کتاب ملیکۃ العرب مولانا ثقلین کاظمی صاحب نے مجھے دی تھی مطالعے کے لیے، بعد ان کی رحلت کے بعد ان کے بیٹے عمار کو میں نے کہا یہ میرے پاس امانت ہے، انہوں نے پھر مجھے ہدیہ کر کے دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ثقلین کاظمی صاحب کو جنت نصیب فرمائے جی۔ اس میں انہوں نے یہ انڈیا کے مولانا صاحب مولانا عسکری صاحب ہے میرے خیال میں، مولانا سید کرار حسین، ملیکۃ العرب جی، ملیکۃ العرب، جناب خدیجہ الکبریٰ کا یہ لقب تھا۔ ایک روایت انہوں نے جناب وہ بہار الانوار کی نقل کی ہے، ہماری ہے، اور ایک تفسیر فخر الدین رازی کی تفسیر کے حوالے سے ہے۔ ہماری روایت یہ ہے، ان خدیجہ قالت لعمہا ورقا، جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنے چچا ورقا بن نوفل اس سے کہا خذ هذه الاموال، یہ ایک جوڑا کپڑے، ایک کارپٹ نہیں، خذ هذه الاموال، یہ جتنا میرا مال و متاع ہے نا، وسر بها الى محمد، اور ان کو لے کے رسول خدا کے پاس چلے جائیں، رسول خدا کے پاس چلے جائیں، وقل له، اور میری طرف سے عرض کریں، ان هذه جميعها ہدیۃ لہ، یہ سب کے سب میں راہ خدا میں ہدیہ کرتی ہوں آپ کے لیے۔ جو کچھ میرے پاس مال ہے، 1 2 3 بیل گاڑی جو ہے نا وہ اونٹ نہیں تھی، پتہ نہیں کتنے جو ہے نا وہ ریوڑ جو ہے نا وہ بنتے تھے ان کے، وہ مال مویشی ہیں، یہ سب کے سب جو ہے نا ہدیت ہے جمیعا لکا وہی ملکہ، یہ میں آپ کی ملکیت میں دے رہی ہوں، آپ کی ملکیت میں دے رہی ہوں، یتصرف فیہا کیف شاء، جیسے چاہیں اس کو استعمال میں لائیں، جیسے چاہیں استعمال میں لائیں، وقل لہ، اور میری طرف سے یہ عرض کریں رسول خدا کی خدمت میں، ان مالی، ان کی ایک ایک جملے پر واقع ہم قربان جائیں، ان مالی، میرا سارا مال، و عبیدی، عبد غلام کو کہتے ہیں، عبید جمع ہے، کئی غلام، میرا مال بھی اور میرے سارے کے سارے وہ غلام بھی، وجمیع ما املکو، جو میری تمام املاک، جس چیز کی میں مالک ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل اپنے آپ کو فارغ کر دیا جی، میرا سارا کا سارا مال، وما تحت یدی، جو میری ملکیت میں ہے، فقد وہبت لمحمد، میں نے محمد مصطفیٰ کو ہدیہ کر دیا ہے، اجلالا و اعظاما لہ،
محمد مصطفیٰ کی تکریم اور ان کی تعظیم کے طور پر سارا حوالہ کر رہی ہوں۔ فوقف ورقہ بین زمزم والمقام، اللہ تعالیٰ اب سب کو پہلی فرصت میں حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ کل میں آپ کو ایک عمل بتاؤں گا، جو یہ عمل کرے گا اللہ اس کو حج نصیب فرمائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کا نیاز جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی سے وصول کروں گا۔ اچھا، زمزم جہاں سے، ابھی زمزم کا نشان نہیں ہے، پہلے جو ہے نا ہم شروع میں جاتے تھے وہ جہاں سے وہ زمزم نکلنے کا نشان تھا، ابھی نہیں ہے۔ مقام ابراہیم اور زمزم کے درمیان میں جو ہے نا وہ کھڑے ہوئے، وَنَادَا بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ، اور اونچی آواز میں بلند آواز سے پکار کے کہا، یا معشر العرب، عرب کے لوگوں، ان خدیجہ تشہدکم، جناب خدیجہ الکبریٰ تم سب کو گواہ بنا رہی ہیں، کس بات پر؟ علی انہا قد وہبت نفسہا ومالہا، اس نے یعنی ہبہ کر دیا ہے اپنی جان، جی مال نہیں، اپنی جان بھی، اپنا مال بھی، تمام غلام بھی، تمام خدمت گزار، وجمیع ما ملکت یمینہا، اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، والمواشی، مال مویشی بھی، والصداق، حتی حق مہر، یہ سارا جی، والہدایا، اور جو کچھ کسی نے ان کو ہدیہ دیا ہے وہ سارا کا سارا ہبہ کر رہی ہے، لمحمد وجمیع ما بذل اللہ مقبول منہ، جی لمحمد وجمیع ما بذل اللہ مقبول منہ وہو ہدیۃ، اور یہ بھی اعلان کیا کہ جناب خدیجہ الکبریٰ نے جو کچھ دیا تھا رسول خدا نے خوشی سے اس کو قبول بھی کر لیا ہے، جی ہاں، فکونوا علیہ من الشاہدین، اس بات پر تم سب گواہ رہو۔ یہ روایت لکھی ہے مرحوم مجلسی نے بہار کے اندر، اس میں مال دولت ہے، مال مویشی ہے، غلام وغیرہ ہے نا۔ اب ابھی فخر الدین رازی نے جو لکھی ہے، لکھا ہے انہوں نے، یہ جو سورہ الضحیٰ ہے نا، والضحیٰ، اس کے آخر میں ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آیت اتنی ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ نے دیکھا اپنے حبیب کو کہ عائلاً تنگ دست ہے، غریب ہے، فَأَغْنَىٰ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جناب رسالت مآب کو بے نیاز کر دیا، جی محتاجی سے نکال دیا۔ آیت یہاں تک ختم ہوتی ہے۔ فَأَغْنَىٰ کے بعد فخر الدین رازی کہتے ہیں فَأَغْنَىٰ بِمَالِ خدیجہ، اللہ تعالیٰ نے رسول خدا جو تنگ دست ہے وہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے مال و دولت کے ذریعے بے نیاز کر دیا۔ یعنی اب اس اسلامی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے رسول خدا کو کسی کے نہ درہم کی ضرورت ہے نہ دینار کی ضرورت ہے، جی اچھا جی، اغناہ بمال خدیجہ انہو علیہ السلام دخل علی خدیجہ وہو مغموم۔ لکھتے ہیں فخر الدین رازی کہ ایک مرتبہ آن حضرت جناب خدیجہ الکبریٰ کے پاس گئے کمرے میں، اور آپ مغموم تھے، فکر مند تھے، پریشان تھے۔ فقالت ما لکا، یا رسول اللہ پریشان لگ رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ فقال الزمان زمان قحط، فرمایا یہ بہت قحط سالی کا زمانہ ہے، دیا فَإِنْ أَنَا بَذَلْتُ الْمَالَ يَنْفَدُ مَالُكَ، میں اگر خرچ کرتا ہوں تو آپ کا مال جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، فَأَسْتَحِي مِنْكِ، مجھے آپ سے جو ہے نا وہ شرم اور حیا آتی ہے، وَإِنْ عَلَى لَمْ أَبْذُلْ أَخَافُ اللَّهَ، تو اگر خرچ نہیں کرتا پھر ڈر ہے کہ خدا کی بارگاہ میں کہیں جواب دہ نہ ہوں۔ اچھا جی، فَدَعَتْ قُرَيْشًا، جناب خدیجہ الکبریٰ نے قریش والوں کو بلایا، وفیہم الصدیق، ان میں حضرت ابو بکر بھی تھے، وقال صدیق، یہ الفاظ جو ہے نا انہوں نے کتنا راہ خدا میں خرچ کیا، یہ حضرت ابو بکر کے زبان مبارک سے جو ہے نا میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ صدیق قال، صدیق کہتے ہیں فَأَخْرَجَتْ دَنَانِيرَ، دنانیر کو نکالا۔ ابھی آگے اگلی عبارت پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کوئی جیب سے ایک آدھ دینار نہیں نکالے، اخرجت دنانیرا، دینار نکالے،
اگلی عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ شاید بوریوں میں جو ہے نا وہ دینار لے کے آئی تھی. دینار سونے کا ہوتا تھا اور درہم چاندی کا ہوتا تھا. فَأَخْرَجَتْ دَنَانِيرَ وَصَبَّتْهَا. صبت کا مطلب ہوتا ہے بالٹی میں پانی ہونا، یوں اٹھا کے اس کو یوں الٹ دیں یا انڈیل دیں. وَصَبَّتْهَا حَتَّى بَلَغَتْ مَبْلَغًا لَمْ يَخْتَعْ بَصَرِي عَلَى مَنْ كَانَ جَالِسًا قُدَّامِي. کہا سونے کی اتنی اونچی ڈھیر بن گئی کہ مجھے اور وہ لوگ بھی جو ہے نا یہاں کی طرح جو ہے نا بعض علاقے کے کوئی چھوٹے چھوٹے بندے نہیں تھے. عرب کے جو ہے نا وہ ایک ران کھا کے جو ہے نا وہ ڈکار بھی نہیں لیتے تھے. وہ قداور لوگ تھے. سونے کی اتنی ڈھیر لگا دی کہ ڈھیر کے اس طرف کا بندہ اس طرف کے بندے کو نظر نہیں آتا تھا. وہ کتنا سونا ہونا چاہیے. اسی لیے میں نے کہا جتنا راہ خدا میں اس محسن اسلام نے خرچ کیا ہے کسی نے بھی اتنا وہ خرچ نہیں کیا. من کان جالسا قدام لکس ثم قالت. اس کے بعد فرمایا اشہدوا ان ھذا المال مالہ. گواہ رہو کہ یہ سارا مال رسول خدا کا ہے. ان شاء فرقہ و ان شاء امسکہ. چاہیں تو جہاں چاہیں آپ خرچ کریں اور چاہیں تو اس کو اپنے پاس محفوظ رکھیں. یہ وہ بی بی ہے کہ جس کی اس نیکی کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے فَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. ہاں حق بنتا ہے اس مکرمہ اور معظمہ کا اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو یاد کریں. ہاں ہم اس کو یاد کریں. خود رسول خدا متاثر ہوئے جب کوئی وہ جانور ذبح کرتے تھے صدقہ وغیرہ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کی جو ہوتی تھی نا سہیلیاں ان تک کو جو ہے نا وہ پہنچاتے تھے. ہر وقت آپ کی زبان پر جناب خدیجۃ الکبریٰ کا بعض امہات المومنین کو وہ محسوس بھی کرتی تھی کہ یہ کب تک جو ہے نا وہ خدیجۃ الکبریٰ کا آپ نام لیتے رہیں گے اور کوئی ام المومنین نہیں ہے. فرمایا اس وقت اس نے اپنی مال کے ذریعے میری مدد کی جب دنیا نے مجھے محروم رکھا اور اس نے میری نصرت کی جب میں سب لوگوں کی نصرت و مدد سے محروم رکھا. حق بنتا ہے اس کا کہ میں اس کو یاد کروں. یہ رسول خدا فرماتے تھے. رسول خدا غمگین ہوئے تھے لیکن یقینی بات ہے ہر باضمیر باشعور انسان سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ اگر کوئی متاثر تھی تو وہ جناب فاطمۃ الزہراء علیہ السلام تھی. کل یا پرسوں نا درس دوپہر کے درس کے بعد ایک کلپ سنائی یہاں میں نے نا وہ یہ مائک پر یہ جو 10 بندے تھے ان کو سنائی. فرانس کے سائنسدانوں نے ایک ایسے ٹیکنالوجی ایجاد کیا ہے اس میں انہوں نے وہ میدان غدیر خم میں رسول خدا نے جو خطبہ دیا تھا اس خطبے کو کیچ کیا ہے اور ابھی تک اس کو منظر عام پر نہیں لا سکے چونکہ شور ہے اور آوازوں میں تمیز دینا مشکل ہے. انہوں نے کہا کہ 2003 تک جو ہے وہ مکمل خطبہ انہوں نے چند جملے کہے. کسی سفید کو سیاہ پر یا عرب کو عجم پر کوئی فضیلت نہیں ہے ماں سوائے تقویٰ کے. اور خطبہ غدیر کی روح جو ہے وہ من کنت مولا فاز علی مولا ہے. جی 2030 تک یہ کلیئر ہوگا. اور وہ فرما رہے تھے کہ یہ جو میں اور آپ باتیں کرتے ہیں یہ ہماری آوازیں معدوم نہیں ہوتی. یہ فضا میں موجود ہے باتیں موجود ہیں. قرآن کی تلاوت کی ہے وہ موجود ہے. ابھی ہمارے ایک برادر عزیز نے پہلا سلام پڑھا ہے پھر نوحہ پڑھا ہے وہ محفوظ ہے. میں جو عرض کر رہا وہ محفوظ ہے. آپ صلوات بھیجتے ہیں وہ محفوظ ہے. لیکن اس کے لیے ایسے کان چاہیے جو اس کو سن سکے. مشہد میں ایک معلم اخلاق تھے وہ کہا کرتے تھے علامہ امینی جنہوں نے 11 جلد امیر المومنین کی دفاع میں کتاب لکھی ہے الغدیر. وہ حج پہ گئے ہوئے تھے. حج پہ واپس جب آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ بتائیں مدینے کے کیا حالات ہیں مدینے سے کیا خبر لے کے آئے ہیں. امینی نے کہا میں نے اپنے کانوں سے مدینہ میں دختر پیغمبر کے نالوں کی آواز سن کے آ رہا ہوں. آج بھی گویا مدینہ کی فضاؤں میں دختر پیغمبر کے
نالوں کی آواز خدا جانے کون سا ہے، ایک نالا یا ایک مرثیہ پڑا تھا، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ بابا آپ کی دنیا سے جانے کے بعد مجھ پر مصائب کے وہ پہاڑ توڑے گئے، اگر وہ مصائب سفید دنوں پر پڑتے سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ وہ کبھی فرماتی تھی اذا مات میت قل ذکرہ، اس دنیا میں سے جب کوئی جاتا ہے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لواحقین اپنے مرحوم عزیز کو بھول جاتے ہیں، لیکن خدا کی قسم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے بابا کا غم اور تازہ ہوتا جاتا ہے۔ عزاداروں کیوں بھولتے ہیں؟ اس لیے کہ لوگ آ کے تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ہماری روایت ہے 2 3 ہفتہ ایصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے، اہل بیت کے مصائب بیان کیے جاتے ہیں۔ جی بندہ جب روتا ہے مصیبت زدہ، غم کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ کائنات کی واحد مظلومہ ہے جس کو باپ کے غم میں رونے سے روک دیا گیا تھا۔ باضابطہ طور پر امیر المومنین کو بھیجا گیا، خاتون جنت سے کہیں کہ آپ یا دن کو رویا کریں ہم رات کو آرام کریں، یا رات کو رویا کریں ہم دن کو آرام کریں۔ مسلمانوں کا پیغام علی نے پہنچایا خاتون جنت تک۔ فرمایا علی ان سے کہیں یا ابو الحسن کہ میں اس دنیا میں اب زیادہ دن زندہ نہیں ہوں، چند دن کی مہمان ہوں، لیکن جب تک میں زندہ ہوں دن کو بھی روتی رہوں گی، رات کو بھی روتی رہوں گی۔ بیت الاحزان تعمیر کر کے دیا امیر المومنین نے، مدینہ شہر سے تھوڑے سے باہر۔ صبح حسن اور حسین کو ساتھ لے کے جاتی تھی اور شام کو سارا دن بابا کی یاد میں رو کے واپس آتی تھی۔ بس آخری جملہ میں عرض کر دوں، میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا بھی تھا اور علماء کرام سے مصائب میں سنا بھی تھا کہ اس در دیوار کے سانحے میں ایک ظالم نے دختر پیغمبر کو تماچا مارا تھا۔ میں اعتبار نہیں کرتا تھا، میں بے باور نہیں کرتا تھا۔ اس دن سے میں نے باور کیا ہے اور اعتبار کیا ہے جب سے میں نے آیت اللہ العظمی محمد حسین گمپانی اصفہانی کا مرثیہ پڑھا۔ ان کا جملہ یہ ہے قد جاوزوا الحد بلطم الخد، ان ظالموں نے دختر پیغمبر کے رخسار پر تماچا مار کے ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ شلت ید العدوان و تعدی، کاش یہ ہاتھ ناپاک ہوا میں خشک ہو گیا ہوتا اور دختر پیغمبر کے چہرے انور تک نہ پہنچتا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم انا نسألک باسمک العظیم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بفاطمة و ابیہا و بعلہا و بنیہا و بسر المستودع فیہا۔ خدا بحق محمد و آل محمد جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مومنین مومنات مریض ہیں خصوصاً خاتون صفیہ، معصومہ اور نرگس فاطمہ، جعفر عباس صاحب، الطاف حیدر رضوی صاحب، علی منتظر اور محمد جواد موسوی، اور جو مومنین مومنات بھی پیچیدہ امراض میں مبتلا ہیں، سب کو اپنے قدرت کاملہ سے شفاء کامل اور عاجل عطا فرما۔ بے روزگار مومنین مومنات کو رزق حلال سے مالا مال فرما۔ جن مومنین مومنات نے کوئی جائز کاروبار شروع کر رکھا ہے خصوصاً عمران صاحب اور ابو حیدر صاحب، ان کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما۔ بحق محمد و آل محمد اسرائے امامیہ دنیا میں جہاں کہیں بھی قید و بند کی صوبتوں میں ہیں انہیں جلد از جلد اور باعزت رہائی نصیب فرما۔ شام سوریہ کے مومنین، پارچنار کے مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی مشکلات کو اپنے قدرت کاملہ سے حل اور آسان فرما۔ بحق محمد و آل محمد قائم آل محمد کے توجہات و خاص کو ہم سب کے شامل حال فرما، آپ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کے اعوان اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جن مومنین کے تعاون سے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے اور اپنے اپنے مرحومین مرحومات کے سال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك یا ارحم الراحمین. ان دعاؤں کی استجابت کے نیت